سيد الأولياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. صدق اللہ العظیم. کل ہم نے قرب قیامت کی بڑی نشانیاں جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم 10 نشانیاں دیکھ لو. میں نے بتایا تھا کہ ان میں کوئی ترتیب ہے یا نہیں ہے، تو کچھ نشانیاں جو ہے وہ ترتیب سے آئیں گی اور کچھ نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق بیان کی ہے، وہ کہیں نہ کہیں بیچ میں آگے پیچھے آنے والی ہے. تو کل جو ہم نے شروع کیا تھا ترتیب سے، سب سے پہلے حضرت مہدی علیہ السلام کی آمد ہوگی، مسلمان ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. اس کے بعد جو ہے وہ دجال کا خروج ہوگا اور وہ دنیا میں فساد مچائے گا، اور جو کچھ طاقت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے انسانوں کو آزمانے کے لیے اور ان کا ایمان خراب کرنے کے لیے اسے وہ استعمال کرے گا. اور دنوں کے اعتبار سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ 40 دن ٹھہرے گا، لیکن ہر دن کی جو مقدار ہے گھنٹوں کے اعتبار سے اس کے دنیا میں رکنے کی مقدار جو ہے وہ 439 دن ہے. اسی درمیان جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوگی، آپ تشریف لائیں گے، اور آپ کے آنے کے بعد وہ سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ یہ اہل کتاب یعنی نصارہ جو ہے، کرسچنز جو ہے، ان کو ایمان کی دعوت دیں گے اور انہیں ایمان میں داخل کریں گے. وہ سارے کے سارے لوگ یعنی ساری دنیا کے کرسچن نصارہ ایمان میں داخل ہو جائیں گے. دوسرا، خنزیر کو قتل کر دیا جائے گا اور خنزیر کو ان کے کھانے میں سے نکال دیا جائے گا کہ یہ کھانا نہیں ہے. ایسے ہی شراب کو ان کے اس میں سے نکال دیا جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے اور دجال قتل کیا جائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو برکت عطا فرمائیں گے اور خوب برکتیں ہوں گی، اور کچھ وقت اسی طرح گزرے گا. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ امن، سلامتی اور مال کی کثرت، سکون، انصاف یعنی خیر کی ہر چیز اللہ تعالیٰ جو ہے اس زمانے میں مسلمانوں کو عطا فرمائیں گے. انصاف ہوگا، برکتیں ہوں گی، عافیت ہوگی اور امن اور سکون ہوگا. کچھ زمانہ گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کو فرمائیں گے. اس میں حضرت مہدی علیہ السلام کا ذکر نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ عیسیٰ اب مسلمانوں کو لے کر کہیں پہاڑوں پر چلے جائیے. حدیث پاک میں اس کا ذکر ہے کہ کوہ طور پر آپ مسلمانوں کو لے کر چلے جاؤ. اب ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت جو مسلمان ہوں گے وہ سارے کے سارے کوہ طور پر نہیں سما جائیں گے. اس لیے اندازہ یہ ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے، چونکہ فسادات اور بگاڑ کے لیے جو علاقہ ہے وہ یہی والا ہے. ملک فلسطین، ملک شام اور جزیرۃ العرب، یہی وہ جگہ ہے جہاں یہ سارا معرکہ ہونے والا ہے. تو اس علاقے کے مسلمانوں کو شاید وہ لے کر جو ہے وہ طور پر یا اور پہاڑوں پر چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں اپنی ایک ایسی مخلوق بھیجنے والا ہوں جس سے قتال کرنا یا جس کا مقابلہ کرنا تمہارے بس میں ہی نہیں ہے. جس سے مقابلہ کرنا تمہارے بس میں ہی نہیں ہے. کہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ یاجوج ماجوج ہیں. یاجوج ماجوج جو ہے وہ کتنی تعداد میں ہوں گے؟ اس زمانے میں جو انسان ہوں گے ان سے وہ 99% زیادہ ہوں گے. کتنا؟ یعنی مسلمان ایک ہوگا
اور وہ اس سے 99 یعنی 99 ہو اور مسلمان ایک. اس طرح 100 کی تعداد آپ گنو کہ مثال کے طور پر اگر 1 لاکھ مسلمان موجود ہے کہ ایگزامپل ہے کہ 1 لاکھ مسلمان اگر لیں گے تو 99 لاکھ جو ہے وہ یاجوج ماجوج ہوں گے. تب وہ 1 کروڑ کی تعداد جو ہے انسانوں کی پوری ہوگی. چنانچہ آگے حدیث کا جو مضمون ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ وحی بھیجیں گے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی طرف کہ میرے بندوں کو لے کر آپ کوہ طور پر چلے جاؤ. میں ایسے بندوں کو دنیا میں بھیجنے والا ہوں جن سے قتال کرنا تمہارا یا کسی کا بھی بس نہیں ہے. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بھیجیں گے یاجوج ماجوج کو. وَهُمْ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ. سورہ انبیاء کی آیت ہے کہ جب یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا. فتحت لفظ ہے. یاجوج ماجوج جہاں بند ہیں وہ جس جیل میں ہیں, جس جگہ پر ہیں, جس گھاٹی میں وہ بند ہیں, وہاں سے ان کو کیا کر دیا جائے گا؟ کھول دیا جائے گا. تو ہر پہاڑی پر سے دوڑتے ہوئے اور پھسلتے ہوئے, جیسے پھسلے نہیں کھاتا ہوا ایک آدمی اوپر سے نیچے کی طرف تیزی سے آتا ہے, اس طرح ہر اونچے ٹیلے سے, ہر اونچی جگہ سے نیچے کی طرف آئیں گے. یہ کیا مسلمان ہوں گے؟ نہیں, یہ اللہ کے نافرمان ہوں گے, مشرک ہوں گے, یعنی شرک اور کفر کرنے والی قوم ہوگی جو اس وقت دنیا میں آ کر قتل و غارت گیری کرے گی. کیا کرے گی؟ جو انسان نظر آئیں گے ان کو قتل کر دے گی. جو غلہ ہے, اناج ہے, سارا خراب کر دیں گے. پانی سارا پی جائیں گے, یہاں تک کہ زمین برباد ہو جائے گی. زمین ساری کی ساری برباد ہو جائے گی. اس بات میں آتا ہے کہ ایک بیل کا سر اگر کھانا ہو, بیل کے سر کا اس لیے ذکر ہے کہ بیل کا سر جو ہے وہ کوئی کھایا نہیں جاتا. جب آدمی کھانے کے لیے پریشان ہو جاتا ہے, کوئی چیز نہیں ملتی, تو جو چیز کبھی پسند نہیں کرتا آدمی اس کو بھی کھانے میں کیا ہو جاتا ہے. تو کہا جو چیزیں انسانوں کو کھانے میں پسند نہیں ہیں, بھائی گوشت تو کھاتا ہے بیل کا آدمی ہے نا, لیکن اس کا سر عام طور پر نہیں کھاتا ہے. کہا ایک بیل کا سر جو ہے وہ 100-200 دیناروں میں بکے گا, اور وہ بھی اگر مل گیا تو لوگ کہیں گے الحمدللہ مجھے 200 دینار میں بیل کا ایک سر مل گیا اور ہم نے اس سے جو ہے کچھ وقت کے لیے گزر بسر کر لیا. جب وہ نکلیں گے تو حدیث پاک میں آتا ہے سب سے پہلے ملک شام میں ایک بڑی جھیل ہے جس کا نام بحیرہ تبریہ ہے. تبریہ ایک علاقے کا نام ہے, اس سے جڑی ہوئی ایک جھیل ہے پانی کی. اس پانی کی جھیل پر آئیں گے اور آ کر اس پانی کی جھیل کا سارا پانی پی جائیں گے. ان کا پہلا قافلہ. جب دوسرا قافلہ وہاں آئے گا وہ دیکھے گا کہ یہ جھیل تو ہے, پانی سوکھ گیا ہے, تو کہیں گے کبھی شاید یہاں پانی رہا, کبھی یہاں پانی رہا ہوگا. پانی کو زمین کے سوتوں سمیت چوس کر زمین کو اور جو ہے جھیلوں کو خشک کر دیں گے. تو اگلا جب قافلہ گزرے گا تو کہے گا شاید کبھی یہاں پانی رہا ہوگا. پھر فساد, بگاڑ, جھگڑا, قتل و غارت گیری, کھیتیوں کو خراب کرنا, پھلوں کو, درختوں کو خراب کرتے ہوئے بیت المقدس پہنچ جائیں گے. اور بیت المقدس پہنچ کر کہیں گے کہ زمین میں جتنے لوگ تھے, زمین میں جو کچھ تھا وہ سب ہم نے ختم کر دیا ہے, اب ہم آسمان والے کو قتل کریں گے. اب ہم آسمان والے کو قتل کریں گے, یہاں تک کہ وہ اپنے تیروں سے آسمان کی طرف نشانہ لگا کر تیر پھینکیں گے اور اللہ تعالیٰ ان تیروں کو لوٹائیں گے. ظاہر تیر اوپر جائے گا تو واپس آنا ہے اس کو, تو جب وہ تیر واپس آئے گا تو اس میں خون لگا ہوا ہوگا, وہ سرخ ہوگا, اور وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم نے زمین والے بھی مار دیے اور اپنے آسمان والے بھی مار دیے. اور عیسیٰ علیہ السلام اور صحابہ اور آپ کے ساتھی اور مسلمان جو ہے ان کا وہ گھیراؤ کر لیں گے, ان کا محاصرہ کر لیں گے, یہاں تک کہ ایک بیل کا سر اس دن ان کو سستا لگے گا,
دینار سے بھی 100 دینار سے بھی 1 دینار جو ہے اس کا وزن تقریباً 70 ملی گرام ہوتا ہے. ایک 1.7 170 یعنی 1 گرام پلس 0.7 ملی گرام کا جو ہے 1 دینار ہوتا ہے. 100 دینار کتنے ہو گئے؟ 170 گرام کا. 170 گرام سونے میں 100 گرام سونا کتنے کا آتا ہے؟ 10 گرام سونا بھی 1.5 لاکھ کا آ رہا ہے. 100 گرام سونا 15 لاکھ روپے کا. 170 گرام سونا تقریباً 25 لاکھ روپے. آج کے اعتبار سے آپ گنو کہ اس 25 لاکھ روپے میں بیل کا ایک سر ملے گا اور جسے وہ مل گیا وہ کہے گا میں کامیاب ہو گیا اور مجھے کھانے کے لیے یہ چیزیں مل گئی. جب اتنی تکلیف ہو جائے گی, کھانا پینا نہیں ملے گا, سب کچھ خرچ کرنے کے بعد آدمی کو کھانے پینے کے لیے اسباب نہیں ملیں گے, تو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کریں گے کہ نبی اللہ سے دعا کیجیے, اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرمائے. تو اللہ پاک دعا قبول فرمائیں گے, عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں گے, اور وہ لوگ جو ایک کے مقابلے میں 99 اتنی بڑی تعداد کو اللہ تعالیٰ کیسے ختم فرمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ایک کیڑا بھیجیں گے جو کیڑا ان کی گردن میں آ کر کاٹے گا یا وہاں چپک جائے گا, اور اس کے چپک جانے کی وجہ سے گردن میں یا بغل میں ایک پھوڑا ہوگا, اور وہ پھوڑا جب ٹوٹے گا تو آدمی مر جائے گا. بس اتنا سا ہی معاملہ, وہ پھوڑا ٹوٹے گا اور آدمی مر جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ بھیجیں گے ایک کیڑا ان کی گردنوں میں, اور اس کی وجہ سے وہ جو ہے چند دن میں یا چند گھنٹوں میں گر کر مر جائیں گے, اور بیک وقت مر جائیں گے. یعنی ایک ہی ٹائم آف اسپین میں کہ بھائی صبح کیڑا لگا تھا, شام کو سارے کے سارے مر گئے, شام کو کیڑا لگا تھا, صبح میں سارے کے سارے مر گئے. اس طرح سے اتنی بڑی تعداد ایک ہی وقت میں مر جائے گی. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو بھیجیں گے کہ جاؤ دیکھو کیا حال ہے. وہ کہیں گے کہ سب سوئے پڑے ہیں اور بدبو آ رہی ہے, ایک زمین کا ٹکڑا بھی ایسا نہیں ملے گا جہاں پاؤں رکھ کر آدمی چل سکے, مگر وہاں ان کی لاشیں پڑی ہوں گی, وہاں ان کا جسم پڑا ہوگا اور اس میں سے بدبو آ رہی ہوگی. وہاں نیچے اتر کر جا ہی نہیں سکتا آدمی, کے نیچے اتر کے جائے گا کیسے آدمی؟ لاشیں پڑی ہیں, بدبو آ رہی ہے, سڑ رہے ہیں, اور چلنے کی جگہ بھی نہیں ہے. اس وقت میں کہ ایک بالش جگہ بھی نہیں ہوگی جہاں آدمی قدم رکھ کے چل سکے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا فرمائیں گے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے اللہ پاک 2 کام کریں گے. ایک کام, آسمانوں سے بڑے بڑے پرندے آئیں گے, جیسے چغند ہوتا ہے یا یہ جو مردار کھانے والا جو جانور ہوتا ہے نا, گدھ کی طرح سے آسمانوں سے جانور آئیں گے. ان گدھوں کی گردن جو ہے وہ اونٹ کی گردن جتنی بڑی ہوگی. وہ ہوں گے پرندے, لیکن وہ کتنے بڑے ہوں گے؟ ان کی گردن کا سائز اونٹ کی گردن کے سائز کا ہوگا. تو دیکھ لو, اور آپ امیجن کر سکتے ہو کہ جس کی گردن اتنی بڑی ہوگی اس کا منہ کتنا بڑا ہوگا, اس کی باڈی کتنی بڑی ہوگی. وہ ان کو اٹھا کر لے جائیں گے. جانور آتے ہیں, بوٹی اٹھا کے لے جاتے ہیں, گوشت کا ٹکڑا اٹھا کے لے جاتے ہیں, ایسے وہ پوری کی پوری لاشوں کو اٹھا کر وہاں سے لے جائیں گے, اور ان کا گوشت وغیرہ جو ہے وہ نوچ کر چھین کر اس میں سے لے جائیں گے, یہاں تک کہ صرف ہڈیاں بچ جائیں گی. کیا بچ جائیں گی؟ ہڈیاں بچ جائیں گی. اور جب مسلمان نیچے آئیں گے نا, تو ان کی ہڈیوں کو جلا کر جو ہے اس سے ایندھن کا کام لیں گے, اس سے تیر کمان بنائیں گے, اور وہ سب چیزیں, انسانوں کی ہڈیاں مسلمانوں کو ان کے کسی بھی دنیاوی کام میں, لکڑی بنانے میں, ایندھن بنانے میں, یا تیر کانٹھا بنانے میں, چاقو بنانے میں کام آئیں گی, اور 7 سال تک وہ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے. اسی درمیان اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے, اور اس بارش کے ذریعے سے ہر گھر کو, ہر گلی کو, ہر محلے کو, ہر کھیت کو, ہر سڑک کو اللہ تعالیٰ ایک سیلابی شکل کی بارش آئے گی, اور پورے علاقے کو اللہ پاک دھو دیں گے,
اور اس کے بعد زمین صاف ستھری ہو جائے گی. اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ میرے بندوں نے بڑی تکلیف اٹھائی ہے، اے زمین تم اپنے خزانے اگلو، تم اپنے خزانوں کو اگلو. چنانچہ واپس سے جو ہے اس زمانے کے گزرنے کے بعد زمینوں میں سے واپس غلہ پیدا ہوگا اور اناج ہوگا اور پھل ہوں گے اور پھول ہوں گے اور انار ہوں گے اور انگور ہوں گے اور کھجور اور زیتون، ہر قسم کی نعمتیں ہوں گی. جانوروں کے دودھ میں جو ہے برکت ہو جائے گی، یہاں تک کہ ایک بکری کا دودھ ایک جماعت 10-20 لوگ ایک بکری کا دودھ پی لیں گے. ایک بھینس کا دودھ 150 لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گا. ایک انار کو ایک بڑا مجمع کھا لے گا اور اس کے بعد اس انار کا جو آدھا ڈھکن ہوگا نا، اس آدھے ڈھکن کو جو ہے جھوپڑی بنا کے اس کی چھت بنا لیں گے. کوئی 10x10 کا اگر آپ جھوپڑا بنا کے اس کے اوپر ٹین ڈال کے چھت بناتے ہو تو وہ اتنا بڑا انار ہوگا کہ اس ایک انار کو اوپر رکھ کر اس کے نیچے چار کھمبے اور 4 لکڑیاں کھڑی کر دو گے تو ایک جھوپڑا آپ کا انار کے چھلکے سے تیار ہو جائے گا. اسی درمیان اللہ تعالیٰ خوب برکتیں عطا فرمائیں گے اور ان برکتوں کے بعد جو ہے ایک زمانہ گزرے گا. كذلك إذا بعث الله ريحا فقبضت روح كل مؤمن. یہ ہو گئی 5 نشانیاں. حضرت مہدی علیہ السلام، دجال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور چوتھی نشانی ہو گئی یاجوج ماجوج. 4 ہی ہوئی. اس کے بعد ایک روایت میں یوں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے چوپایا نکلے گا اور اس کے بعد سورج مشرق سے مغرب کی طرف نکالا جائے گا. تو اس کا اس طرح سے بھی ذکر ہے. اب جو باقی نشانیاں بچی ہیں ان باقی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے چوپائے کا نکلنا. اس چوپائے کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ ایک چوپایا مکے میں سے یا مدینہ میں سے یا جزیرۃ العرب کی الگ الگ جگہوں میں الگ الگ نشانیاں ہیں. کسی نے کہا تہامہ سے نکلے گا، کسی نے کہا مکہ مکرمہ سے نکلے گا. وہ جانور دنیا میں آئے گا. قرآن کہتا ہے حتی اذا وقع القول اخرجنا علیہم دابۃ من الارض تکلمهم ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون. سورہ نمل کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا وعدے کا وقت آ جائے گا تو اللہ پاک آسمانوں سے ایک جو ہے جانور دنیا میں بھیجیں گے اور وہ انسانوں کے بیچ میں رہے گا اور انسانوں سے انسانوں کی زبان میں باتیں کرے گا اور لوگوں سے کہے گا کہ لوگ کتنے برے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے، اللہ کی بات نہیں سنتے، ہے نا. اور وہ انسانوں کو ان کے عمل کو دیکھتے ہوئے اچھے ہیں یا برے، کافر ہیں یا مومن، مشرک ہیں یا مومن، وہ سمجھ جائے گا اور لوگوں سے بات کرتے ہوئے کہے گا او ایمان والے، او کافر، او مشرک، او اللہ کے نافرمان. اس طرح سے اس چوپائے کا نکلنا ہوگا اور وہ چوپایا انسانوں سے بات کرے گا. 5 ہو گئی. 3 بڑے بڑے زلزلے آئیں گے. 3 بڑے بڑے زلزلے آئیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خسف فی المشرق، خسف فی المغرب و خسف فی جزیرۃ العرب. ایک زلزلہ مشرق میں آئے گا بڑا، ایک زلزلہ ویسٹ میں مغرب میں آئے گا اور ایک بڑا زلزلہ جو ہے وہ جزیرۃ العرب میں آئے گا. یہ تینوں زلزلے بیک وقت آئیں گے، واللہ اعلم بیک وقت آئیں گے یا آگے پیچھے آئیں گے. اس کا حدیث پاک میں اس کی وضاحت میں نے ابھی تک نہیں دیکھی. ہو سکتا ہے کہ اس کی وضاحت کہیں مل جائے، لیکن تقریباً بات یہی ہے کہ اس کی یہ وضاحت نہیں ہے کہ کہاں پہلے آئے گا یا ایک ساتھ آئیں گے. تو 3 بڑے بڑے زلزلے. اب مشرق تو کہا مشرق مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے ہندوستان اور اس کے دور تک جتنا چلے جاؤ وہ سب مشرق ہے. پھر مغرب کا بیت اللہ جزیرۃ العرب سے مغرب میں جاؤ تو امریکہ تک سارے دیش جتنے بھی ہیں وہ مغرب کہلائیں گے. تو وہ کہیں بھی آ سکتا ہے. وہ امریکہ میں بھی ہو سکتا ہے، وہ ہندوستان میں بھی ہو سکتا ہے، وہ جو ہے ایران میں بھی ہو سکتا ہے. ایران بھی مشرق ہے،
جو ہے ہندوستان بھی مشرق ہے اور آگے جا کر جو ہے چائنا بھی مشرق میں ہے. یہ ایسی بڑی نشانیاں ہیں جن کو ہو بہو ٹچ کر دینا یا ہو بہو سمجھ پانا یہ آدمی کے لیے مشکل ہے، اس لیے کہ یہ قریب زمانے میں جا کر آنے والی ہے. اور یہ بات طے ہے کہ جب ایک نشانی آ جائے گی تو اس کے بعد جو نشانیاں ہیں، اب اس وقت مان لو کوئی زلزلہ آ جاتا ہے، ایک ایسٹ میں آ گیا ایک ویسٹ میں آ گیا، اور آپ کو کوئی کہنے لگے کہ یہ وہ 10 نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تو ایسا نہیں ہوگا. جو کچھ ہم نے سمجھا ہے اس میں حضرت مہدی علیہ السلام کی آمد سے ہی قرب قیامت کی ساری نشانیاں شروع ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چوپائے کا نکلنا بھی اس کے بعد ہوگا، یاجوج ماجوج بھی اس کے بعد ہی آئیں گے، اور تینوں بڑے بڑے زلزلے بھی اس کے بعد ہی ہوں گے. کتنے ہو گئے؟ 8 ہو گئے. 3 اور بچے ہیں. 10 کا ذکر ہے لیکن 2-3 حدیثوں کو جب ہم ملاتے ہیں تو ٹوٹل 11 بنتے ہیں. 9 ہے ایک آگ نکلے گی عدن سے. آپ کا یمن جو ہے، یمن کے نیچے یعنی جزیرۃ العرب کے بالکل ساؤتھ میں آپ دیکھیں گے تو ایک شہر ہے عدن یمن کے اندر. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ عدن سے یا عدن کی کھاڑی سے ایک آگ نکلے گی، اور وہ آگ کیسی ہوگی کہ وہ آگ مسلمانوں کو سمیٹ کر جو ہے مکے اور مدینے کی طرف اور فلسطین کی طرف لے جائے گی. وہ جلائے گی نہیں ان کو، وہ آگ ان کو جلائے گی نہیں، وہ آگ ایسے گھیرے گی اور گھیر کے اور وہ لے کے جائے گی. پھر جب مسلمان کہیں رک کر اطمینان کریں گے اور رات کو ٹھہر جائیں گے تو آگ بھی رک جائے گی. پھر جب وہ صبح چلیں گے تو پھر وہ ان کو لے کے چلے گی. اس طرح سے ایک آگ مسلمانوں کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آگ جو ہے مسلمانوں کو سمیٹ کر جزیرۃ العرب میں اکٹھا کر دے گی. اخیر زمانے میں پوری دنیا میں مسلمان صرف جزیرۃ العرب اور ملک شام کے درمیان رہ جائیں گے، باقی دنیا بھر میں کوئی بھی مسلمان موجود نہیں ہوگا. تو یہ آگ ہے جو اس طرح سے لوگوں کو چاروں طرف سے گھیر کر اور انہیں ہانک کر ان کو پیچھے سے دھکیل کر جزیرۃ العرب میں لے جائے گی. ایک نشانی ہے جس کو دھواں کہا گیا ہے، دخان. ایک دھواں ہوگا، اس دھوئیں سے جو ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ دھواں مسلمانوں کو اتنا ہی نقصان کرے گا جس سے ان کو زکام ہو جائے، اور غیر مسلمانوں کو، کافروں اور مشرکوں کو وہ بہت زیادہ تکلیف دے گا. کانوں میں، آنکھوں میں، منہ میں، ناک میں گھس جائے گا، اور اس کی وجہ سے لوگ پریشان حال ہو جائیں گے اور چھوٹی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے. اسی دخان کی وجہ سے بہت سارے لوگ مر سکتے ہیں. ایمان والوں کو اس دخان کی وجہ سے، اس دھوئیں کی وجہ سے زکام ہوگا، اور اس زکام سے بہت سارے لوگ یا زیادہ تر مسلمان جو ہے اس زکام کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں گے. اور دنیا میں سے ایمان والے دھیرے 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 اس طرح سے خسف کے ذریعے سے، اپنی قدرتی موت کے ذریعے سے اور اس دخان دھوئیں کے ذریعے سے وہ ختم ہوتے چلے جائیں گے. آخری ایک نشانی بچ گئی جس کو میں نے لاسٹ میں رکھا ہے، وہ ہے سورج کا مشرق سے نکلنا اور مغرب میں ڈوبنا. اس نشانی کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس دن سورج مشرق سے نکلے گا اور مغرب میں ڈوبے گا، اس کے بعد سے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اس کے بعد سے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. یاجوج ماجوج آئیں گے تب بھی لوگ مسلمان ہو سکتے ہیں. دجال آئے گا تب بھی نئے لوگ اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تب بھی نئے لوگ اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں. یہ 10 نشانیاں دھیرے دھیرے قیامت کی طرف لے جائیں گی. ایسی کون سی نشانی ہے کہ جس کے بعد انسانوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی؟ تو حدیث پاک میں اس نشانی کا ذکر ہے کہ جب سورج مشرق سے مغرب کی طرف آئے گا، مشرق سے نکل کر مغرب میں ڈوبے گا، تب اللہ تعالیٰ توبہ کے دروازے کو بند کر دیں گے. یوم تأتی نفس
قرآن پاک کی آیت ہے یوم یأتی بعض آیات ربک یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. اس آیت میں اسی نشانی کا ذکر ہے. اس آیت کی وضاحت میں اور اس کی تشریح میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ کون سی نشانی ہے. یوم یأتی بعض آیات ربک, ترجمہ کرتا ہوں, وہ دن یاد رکھو جس دن تیرے رب کی کوئی ایک نشانی آئے گی. یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها, اب اس کے بعد کسی آدمی کا ایمان اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. لم تکن آمنت من قبل, جو اس سے پہلے ایمان میں آیا نہیں. اس سے پہلے جو آدمی ایمان میں نہیں آیا, اس نشانی کے آنے کے بعد اب کسی کو آدمی کسی انسان کو اس کا ایمان فائدہ نہیں پہنچائے گا. اس کے بعد جو ہے ایمان والے اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے. جو ایمان والے موجود ہوں گے, اگر زکام دخان بعد میں آئے گا تو ایمان والے جو موجود ہوں گے وہ موجود ہوں گے. نئے لوگ ایمان میں آ نہیں سکیں گے اور دخان کی وجہ سے ایمان والوں کی وفات اور ان کا انتقال ہوتا رہے گا. یہ 3-4 نشانیاں جو ہے, یہ 3-4 نشانیاں آگے پیچھے ہو سکتی ہیں. ان کی ترتیب کا کوئی ذکر نہیں ہے, البتہ ہوں گی ساری. قیامت کے آنے سے پہلے ساری کی ساری نشانیاں وجود میں آئیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایمان والے دنیا سے ختم ہو جائیں گے تو کیا دنیا ختم ہو جائے گی؟ نہیں, دنیا ختم نہیں ہوگی. ایمان والوں پر جو اصل قیامت ہے وہ ایمان والوں پر نہیں آئے گی. جو اصل قیامت ہے وہ ایمان والوں پر نہیں آئے گی. اصل قیامت تو صرف کافروں پر, مشرکوں پر, اللہ کے نافرمانوں پر آئے گی. وہ جو سور پھونکی جانے والی قیامت ہے وہ ایمان والوں پر نہیں آئے گی. اس سے 120 سال پہلے ایمان والے جو ہے بالترتیب دھیرے اور اخیر میں اس دخان اور دھوئیں کے ذریعے سے اللہ پاک انہیں موت عطا فرما دے گا اور سب دنیا جو ہے ایمان والوں کی پوری ہو جائے گی. اس کے بعد حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف دنیا میں کفر ہوگا, شرک ہوگا, ظلم ہوگا, زیادتی ہوگی, بے حیائی ہوگی, بے شرمی ہوگی, اور انسان اپنی ذاتی ضرورت یعنی اپنی جو جنسی ضرورت ہے, سیکشول نیڈ پورا کرنے کے لیے اتنا بے شرم ہو جائے گا جیسے جانور راستوں میں جو ہے اپنی مادہ سے مل لیتے ہیں, ایسے انسان بھی جو ہے یتحارجون کما یتحارج الحیوان, کہ لوگ انسان جو ہے وہ ایسے اپنی مادہ کے ساتھ پڑے ہوں گے جیسے جانور کھلے میں اپنی مادہ کے ساتھ اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہے. ثم تقوم الساعة على هذه, اس کے بعد قیامت قائم ہوگی اور قیامت ان لوگوں پر قائم ہوگی. تو جب قیامت آئے گی تب ایمان والا دنیا میں نہیں ہوگا. ایمان والا دنیا میں جو ہے ان نشانیوں کے مکمل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا سے ختم فرما دیں گے اور اس کا انجام پورا ہو جائے گا. تو کل نشانیاں کتنی ہو گئی؟ کتنی ہوئی؟ 10 ہوئی, 11 ہوئی؟ 11 ہو گئی. مہدی علیہ السلام, دجال, عیسیٰ علیہ السلام, پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج, اس کے بعد 3 زلزلے. تو 1 2 3, ٹھیک ہے, 7 ہو گئے. چوپائے کا نکلنا جو انسانوں سے باتیں کرے گا, اور اس کے بعد آگ اور دخان. کیا رہ گیا؟ سورج کا مشرق, سب سے بڑی نشانی ہے, سب سے بڑی نشانی کہ سورج کا مشرق سے نکلنا اور مغرب میں ڈوبنا. معاف کیجیے, مغرب سے نکلے گا مشرق میں ڈوبے گا, الٹا ہو جائے گا. ابھی مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں ڈوبتا ہے, پھر مغرب سے نکل کر مشرق میں ڈوبے گا اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. ذاتی طور پر انسانوں کے لیے توبہ کا دروازہ کب بند ہوتا ہے؟ ایک آدمی جو قیامت تک نہیں پہنچا, اس کی اپنی موت سے پہلے جب اسے نظر کی کیفیت شروع ہونے لگتی ہے, فرشتے نظر آنے لگتے ہیں,
وہ نزا کی کیفیت ہے، اور نزا کی کیفیت جب شروع ہو جاتی ہے تب آدمی کا ایمان قبول نہیں ہے۔ دنیا میں جب فرعون آیا، فرعون کو ڈبایا گیا اور اس کو جب پانی میں غوطے دیے جا رہے تھے اور وہ اپنی موت دیکھ رہا تھا، اس نے فرشتے دیکھے، تب اس نے کہا آمنت کما آمن بہ بنو اسرائیل، کہ میں ایمان لایا اس اللہ پر، اس رب پر جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ لیکن فرشتے نے جو ہے اس کے منہ میں مٹی ڈالی اور کہا کہ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تمہیں توفیق ہوئی ہے، اب تمہیں توفیق ہوئی ہے۔ ایک لمبا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہے نا، اور ان کی تعلیم، کتاب کا نزول، اور ساری وحدانیت کی تلقین، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے معجزات کا اظہار، وہ ساری چیزیں، اور بہت سارے لوگوں کا ایمان لانا، جادوگروں کا ایمان لانا۔ لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی۔ بات سمجھ میں جب آئی جب آدمی ڈوب رہا تھا اور اپنی اس کی جان جا رہی تھی، کہ جب جان جانے لگی تو کہنے لگا کہ میں ایمان لایا اس اللہ پر جو جس کے سوائے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور وہ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ایمان لائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ایمان قبول نہیں، کہ آدمی کا ایمان یا اس کی توبہ، دونوں، آدمی کا نیا ایمان ہو یا مسلمان کی توبہ ہو، یہ دونوں کے دونوں غرارہ آنے سے پہلے، غرغرہ آنے سے پہلے اور نزا کی کیفیت سے پہلے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ لیکن جب غرغرہ آ جائے اور نزا کی کیفیت آدمی کو شروع ہو جائے، اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو یہ زندگی عطا فرمائی ہے، رمضان مبارک کا اللہ نے مہینہ عطا فرمایا ہے نا۔ کتنی ساری باتیں جو ہے ہم نے سنی، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کی توفیق بخشی، قرآن پاک سنا، قرآن پاک کی تلاوت کی، اعمال صالحہ کیے۔ ہمیں ہمیشہ ہے نا اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کر کے زندگی گزارنی چاہیے۔ پتہ نہیں کس دن ہماری آخری شام ہو جائے، کس شام ہماری آخری شام ہو جائے اور ہمیں موقع ہی نہ ملے کہ ہم توبہ کریں۔ آدمی سوتا ہے اور پتہ چلا صبح میں اٹھا ہی نہیں۔ روزانہ یا ہر تھوڑے وقفے پر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی گناہی زندگی سے توبہ کرے، اور جو فرائض اس کے ذمہ باقی ہیں، نماز کا فریضہ باقی ہے، روزے کا فریضہ کچھ باقی ہے، زکاتیں باقی ہیں، لوگوں کے حقوق ہمارے ذمہ موجود ہیں، کا حقوق کی ادائیگی سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر حقوق کی ادائیگی کے بغیر آدمی چلا گیا تو قیامت کے دن اعمال کے بدلے میں حقوق کی ادائیگی کی جائے گی، نہ معافی ہوگی اور نہ ہی روپیہ پیسہ ہوگا جس کے ذریعے سے آدمی اپنے حق کو معاف کروا لے۔ تو حقوق کی ادائیگی کرنا، اپنے ذمہ جو فرائض ہیں ان کو ادا کرنا، نمازوں کا اہتمام کرنا، اعمال کا اہتمام کرنا، اور پرانے فرائض کو جو ہے مکمل رکھنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، تاکہ ہم جائیں، ہمارا وقت آئے تو ہم توبہ کے ساتھ اللہ کی طرف جا رہے ہوں، اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر کے جا رہے ہوں، اور اللہ کی طرف جاتے ہوئے ہم ہنستے ہوئے بشارت کے ساتھ، فرشتوں کی، نور والے فرشتوں کی بشارت کے ساتھ اس دنیا سے جائیں۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ زندگی کے اس مقصد کو پورا فرمائے۔ کمانا، کھانا، دنیا بسانا، چیزیں، اسباب، تعلیم، تدریس، شادی بیاہ، یہ سب کچھ دین و شریعت کے دائرے میں رہ کر اگر ہم کریں گے تو ہماری زندگی جو ہے امن والی ہوگی، خوشگوار ہوگی، سلامتی والی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا فضل فرمائے، اللہ ہم پر اپنا کرم فرمائے، اور ہمیں پاکیزہ بہترین زندگی نصیب فرمائے۔